شازیہ اکرم اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سلمان غنی، سمیر ابراہیم، سعید قاضی، کراچی کے بیورو چیف ریحان ہاشمی اور اسلام آباد سے رپورٹر ہوں ہمارے ساتھ محمد کامران۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے، چند دن پہلے وزیراعظم گیلانی نے کہا تھا کہ ملک میں وقت سے پہلے انتخابات کی ضرورت نہیں، لیکن اب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اگر چاہیں تو وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں مئی میں بجٹ پیش کرنے کے بعد۔ کبھی ہاں کبھی نہ، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح ہاں نہ کرتے ہوئے اپنے 5 سال پورے کرنا چاہتی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، آج سپریم کورٹ میں کا جو 9 رکنی لاجب بینچ ہے، یہ میمو کمیشن کی جانب سے دی گئی درخواست وقت مانگنے کی جو درخواست دی گئی تھی کہ مزید ہمیں وقت دیا جائے، اس کی سماعت کرے گا۔ منصور اعجاز تو پاکستان آنے سے انکار کر چکے، تو کیا اس میمو اسکینڈل کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ کسی نتائج تک یہ میمو اسکینڈل پہنچ پائے گا؟ اس پر بات کریں گے اور بہت سی خبریں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ آج اور کیا اہم ہونے والا ہے سیاست میں اور دوسرے جو ادارے ہیں ان میں، ان کی اور اہم خبریں کیا ہیں؟ سیاست میں تو ہلچل چلتی رہتی ہے۔ سلمان غنی صاحب، لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ شازیہ، ایک تو آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس پھر جاری، 2 روز کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگا اور اس میں لازمی ہنگامہ خیزی ہوگی، خاص طور پہ یہ جو پی آئی سی میں ادویات کا رد عمل۔ دوسرا، موسمی ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انتخابی گرما گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ریلیز جلد سے جلوسوں کا رجحان عام ہو رہا ہے۔ کل جاوید ہاشمی ایک ریلی کی صورت میں لاہور آئے، گجرانوالہ میں مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا، منہاج القرآن کی ریلی تھی، ملتان میں مختلف جماعتوں نے جو سپلائی لائن ہے نیٹو کی، اس کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو ایک اموات کا سلسلہ جاری ہے، اموات کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ادویات کے خلاف رد عمل کی وجہ سے مریض، اس میں انہوں نے معطلیاں شروع کی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پی آئی سی کے جو ڈائریکٹر تھے انہیں معطل کر دیا گیا ہے، اور اس پر آج جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اپنے سینئر ڈاکٹرز کی معطلیوں کے خلاف احتجاج شروع کریں گے۔ دوسرا، شازیہ، نگران حکومت کے قیام اور آزادانہ الیکشن کمیشن کے قیام کے لیے جہاں حکومت نے مشاورت شروع کیا 20ویں آئینی ترمیم کے لیے، وہاں اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور اگلے چند روز میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک بڑا جو ہے اجلاس جو ہے منعقد ہو رہا ہے، جس میں وہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سمیر ابراہیم صاحب، آپ کے بتانے والے ہیں آج؟ شازیہ، افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں ایک نیا ٹرن آیا۔ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے مل کر جو امریکی ایک منصوبہ تھا ڈائریکٹ طالبان سے گفتگو کرنے کا، اس کا متبادل ڈھونڈا ہے۔ بجائے قطر کے انہوں نے سعودی عرب کو چنا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں مذاکرات کیے جائیں گے۔ ہنا ربانی کھر معاملہ طے کرنے کے لیے اگلے 1-2 دنوں میں کابل جا رہی ہیں، جس کے بعد اس بات کی توقع ہے کہ وہ جو پروسیس رکا ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری ایک جو خبر ہے کہ پولیو کے پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں، اس کی وجہ سے جو اقوام عالم ہے وہ پریشان ہے، اور اس حوالے سے اگر پاکستان پولیو کے بارے میں اس کیمپین کو پورا نہیں لانچ کر سکا اور پولیو کیسز پر قابو نہیں پا سکا، تو ایک بہت بڑی پابندی کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو، وہ ہوگی ٹریول پابندی۔ یعنی وہ اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستانی جو حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، وہ سعودی عرب بھی شاید نہ جا سکیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بات ہے کہ یورپ کا جو کرائسس تھا اس کے حوالے سے بات ہے کہ اب وہاں پر کرائسس اتنا شدید ہوا کہ جو گریک کی حکومت ہے، یونان کی، ان سے یہ کہا گیا کہ ان کا بجٹ بھی یورپین یونین والے کنٹرول کریں گے۔ اس کو تو انہوں نے یونان کی حکومت نے مسترد کر دیا، لیکن اس میں پاکستانیوں کے لیے ایک سبق چھپا ہوا ہے جو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر ہم اپنا فسکل ڈسپلن نہیں لا سکے تو کیا آئی ایم ایف یہاں پر بھی یہ رول ماڈل لا سکتی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ چلیے، اس پر بات کریں گے۔ سعید قاضی صاحب۔ جی شازیہ، پہلے تو میں بات کروں گا یہ جو سہمائی رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی، اس میں ایک تو گروتھ ٹارگٹس جو ہیں وہ مس ہو رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ موجود رہے گا۔ اچھی خبر یہ تھی انفلیشن کم ہوئی ہے، یہ تو ناظرین سن رہے ہیں، شاید کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو وہ محسوس کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور کچھ ٹارگٹس مس ہوئے ہیں صوبوں کے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ یہ جو انٹرنیشنل بحران کے حوالے سے انہوں نے بات کی، بڑی ہی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اس آج معاشی معاذ پہ بین الاقوامی حوالے سے۔ ایک تو یہی جو سمی صاحب نے بات کی تھی کہ وہ ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں اکنامیکلی اس کو، جس پہ یونان نے انکار کر دیا ہے
کہ جی ہم اپنا بجٹ خود بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج ہی بیلجیم میں اس کی تاریخ کی سب سے بڑی پہیہ جام سٹرائک ہو رہی ہے اب منڈے کے دن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 11.3 بلین ڈالر کی جو کٹ لگا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں شامل کروں گا ڈیووس میں جو کانفرنس ختم ہوئی ہے، ہر سال جب یہ ختم ہوتی تھی تو بڑا ایک آپٹیمسٹک نوٹ پہ ختم ہوتی تھی، اس بار ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا عین برعکس ہے، اور اس میں کیا دو بڑے نتیجے اخذ کیے گئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور شامل کروں گا کہ آخر یہ یورپ کا بحران کہاں آ کے ٹھہر گیا ہے، لڑائی کیا ہے، اس پہ ہوگی آج میری بات۔ اس پر اس کے نتائج کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس پر بات کریں گے۔ کراچی اسلام آباد کی خبر بھی جان لیتے ہیں، کراچی سے ریحان ہاشمی، کراچی میں کیا چل رہا ہے؟ جی شادی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں پھر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے پولیس اپنی ناکامی بول نہیں رہی لیکن ثابت ہو گئی کہ پولیس کی ناکامی ہے، اور اب اس میں اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، اور دوسری طرف پولیس کے ایسے افسران تعینات کیے جاتے ہیں جو چند دن قبل ہٹائے جاتے ہیں اور دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسری خبر یہ کہ کل ٹرانسپورٹ اتحاد نے ہڑتال کا اعلان کیا 31 جنوری کو، وہ ہڑتال کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور سب سے اہم خبر ہے کہ کراچی میں جو واٹر سپلائی کا جو واٹر بورڈ پانی سپلائی کرتی ہے، اس میں ایک مافیا ہے جو تمام شہریوں کو بغیر پیسے لیے پانی فراہم نہیں کرتا۔ اس کے وجہ واٹر بورڈ کے اعلیٰ حکام بے بس کیوں ہیں یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں، اس کی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ چلیں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اسلام آباد سے کامران اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ جی شازیہ، جو ایک خبر ہے اس کی طرف تو آپ نے خود اشارہ کیا کہ میمو کمیشن کی ایک درخواست ہے سپریم کورٹ میں، اس کی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ آج اس کی سماعت کرے گا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا میمو کمیشن کو تحقیقات کے لیے مزید وقت دیا جائے یا نہیں۔ یہ ایک درخواست ہے۔ اس کے علاوہ کچھ متفرق درخواستیں ہیں میمو سے متعلق جن کی سماعت بھی متوقع ہے۔ ان درخواستوں میں کیا استدعا کی گئی ہے اس بارے میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ شازیہ، پیٹرول بمپ، مہنگائی کا پیٹرول بمپ تیار ہو گیا ہے عوام پر گرانے کے لیے۔ کل رات 12 بجے سے پہلے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اس میں وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم نے جو بلنڈر کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایک بلنڈر سے انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک ویدر اپڈیٹ ہے کیونکہ جو میٹ آفس ہے انہوں نے کچھ نئی باتیں بتائی ہیں جو خوشگوار بھی ہیں ناظرین کے لیے موسم کے حوالے سے، وہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ چلیں اس پر چل کے سب کی خبروں پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بدلتے بیانات۔ کبھی کہتے ہیں کہ انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سلمان غنی صاحب ہو نہیں سکتے۔ یہ کس کشمکش میں رکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو؟ شاید یہ اصل چیز جو پاکستان میں اس وقت جو رجحان ہے وہ ایشوز جو ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، اور انہی ایشوز کی وجہ سے جہاں پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے، اس سے پہلے وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ڈیووس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کوئی امکان نہیں، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا تھا کہ وہاں ان کا یہی بیان دینا بنتا تھا، لیکن پاکستان کے حالات اور خاص طور پہ زمینی حقائق بڑے مختلف ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک رد عمل ہے، ایک بے چینی ہے، مایوسی ہے، اور پاکستان کے اندر ایک بے یقینی کا رجحان ہے، اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ ابھی انتخابات کا اعلان نہیں ہوا لیکن انتخابی فضا پاکستان میں طاری ہوگی، اور یہ سلسلہ مینار پاکستان پر عمران خان کی ریلی سے شروع ہوا تھا، اور ہم اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ریلی بہت بڑی ہے، چونکہ اس وقت کی صورتحال میں وہ ریلی جس میں ایک تبدیلی کی بات کی گئی تھی، لیکن اب اس سے بڑی بڑی ریلیز منعقد ہو رہی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہم عوام کی توجہ کس طرح حاصل کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے حالات میں عوام کی توجہ صرف وہی جماعت، سیاسی جماعت حاصل کر سکے گی جو واقعتاً عوام کے ایشوز کی بات کرے اور اس حوالے سے سنجیدہ ہو۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ ایک اچھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اب ساری سیاسی جماعتیں یہ لوگوں کے ایشوز کی بات کر رہی ہیں، نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، مہنگائی کی بات کی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب گیند پاکستان کے عوام کی کورٹ میں ہے، اور عوام کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی کارکردگی رپورٹ کیا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے سمیع ابراہیم صاحب، وزیر اعظم گیلانی نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ساری عمر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہے۔ لگتا ہے کہ عوام نے انہیں جواب دے دیا کہ اب شاید آپ کو نہیں ہم لانے والے۔ بڑا کیلکولیٹڈ سا بیان ہے ان کا، جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ ڈیووس میں تو اور بیان دیا، یہاں پر آ کے یہ کہہ دیا کہ
ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اگر ہمارے سے بات کریں. لیکن اس سٹیٹمنٹ میں ایک اور بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کہی کہ بجٹ جو ہے وہ مئی میں پیش ہوگا. اس سے لگتا ایسے ہے کہ غالباً پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کے بات کے لیے اب تیار ہو چکی ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے فوراً بعد وہ بجٹ دیں گے اور بجٹ میں وہ کوشش کریں گے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. بھلے اس کا کچھ بھی بعد میں نتیجہ نکلے, وہ ریلیف دے سکیں یا نہ دے سکیں, ایک دفعہ اناؤنسمنٹس ہوں گی, بتایا جائے گا, شاید سیلریز بڑھا دی جائیں, چیزوں کی قیمت کم کی جائے. گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید سعودی عرب سے گورنمنٹ نے کوئی اس قسم کا ایگریمنٹ کیا ہے کہ ڈیفرڈ پیمنٹ کی بنیاد پر, یعنی 1 سال تک پیمنٹ نہیں دے گی گورنمنٹ آف پاکستان. تیل ملے گا تو آئی پی پیز کو تیل مل جائے گا تو پھر شاید بجلی جو ہے نا اس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے. تو لگتا یہ ہے کہ اب عوام کو مئی میں جو بجٹ ہے اس میں کوئی پیپلز پارٹی ریلیف دینے کی کوشش کرے گی. لیکن شازیہ, یہ رسپانسبلٹی پاکستان کی عوام کی ہے کہ وہ دیکھیں 4 سالہ کارکردگی اور اس بنیاد پر ووٹ دیں کہ جو امیدواران, جو پارٹیاں اپنی مینیفیسٹو کے مطابق چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکیں, ان کو اگر وہ انتخابات میں نہیں چنیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس سے آنے والی حکومتیں بہتر اقدامات کرنے کی ضرور کوشش کریں گی. سمی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو اگر دیکھیں نا تو سب کے ایک طرح سے ہی ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال اقتدار میں آنے کے بعد وہ دوبارہ مینیفیسٹو کی طرف دیکھتے بھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سعید قاضی صاحب. پہلے وقت سے پہلے انتخابات ہوں, وقت سے بعد ہوں, معیشت کا حال جو ہم نے 4 سال پہلے دیکھا اب بھی وہی ہے. ویسے میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک فگر کوٹ کر دوں آپ کو. جب لاسٹ ٹائم بش الیکٹ ہوئے تھے تو انہیں 24% ووٹ ملے تھے اپنے ملک میں. گویا جو 76% لوگ تھے یا ان کے خلاف تھے یا انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. ایک تو میں یہ ویسے رکھتا ہوں. اور دوسری بات جو یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں یہ جو 2012 ہے, سیاست ہو یا کچھ بھی ہو, یہ ریئلائزیشن اب پوری دنیا میں بہت اہم ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب ایک اخبار چھپتا تھا, فرنٹ پہ ہم پولیٹیکل خبریں رکھتے تھے, اندر ہم نے ایک پیج اکانومی کا رکھا ہوا تھا, مگر اب وہ اکانومی کا پیج باہر آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی اکانومی بدل رہی ہے اور برباد ہو رہی ہے. 2012 جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے. اور دوسری جو یہ میں ایک اور ضمنی بات صحیح کہا سمی صاحب نے کہ جو الیکشنز ہیں, اگر تو ہر سال ہم نے 5 سالوں کے لیے کسی کو الیکٹ کرنا ہے سو دیٹ ہی کوڈ مس ریپرزینٹ اس, کہ ہمیں جا کے مس ریپرزینٹ کرے, وہ ووٹ ہم سے لے, نمائندگی خواص کی کرے, تو اس حوالے سے بھی عوام کو بھی سوچنا چاہیے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2011 میں الیکشن ہو جائیں, 2013 میں ہو جائیں, وہ کوئی سلوشن دیں گے. سلوشن جو ہے وہ ہمیں ایک بہتر مینجمنٹ, بہتر منصوبہ بندی جو معاشی حوالے سے. منصوبہ بندی بہتر کون کرے گا, بہتر مینجمنٹ اچھا, اب کون اس لے پہ کے میں آئے آپ گا؟ ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ سب سے غیر اہم شعبہ تو معیشت ہے نا. میں سوال کرتا ہوں, بڑے اچھے آدمی ہیں ہمارے عبدالحفیظ شیخ صاحب, پی 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 سے کچھ ان کا لینا دینا نہیں, وہ وزیر پرویز مشرف کے یہاں بھی رہ چکے ہیں, ہنا ربانی کھر جو ہیں وہ اسٹیٹ منسٹر تھی اکنامکس کی وہاں پہ. تو یہ آپ کو سیریسنس, یہ ہے پیپلز پارٹی کی جو کہ ایک اکنامک پالیسی ہے کہ یہ لوگ ہیں اس کے پاس, کہ اٹ ہیز باروڈ دوز پیپل فرام دی پریویس ڈکٹیٹرشپ جسے کہتے ہیں اور ان کو لگا دیا ہے. گویا یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, نئے ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں, ان کی معیشت ان کے قبضے میں ہی نہیں ہے. یہ اپنا جو منسٹر خود نہیں لگا سکتے تو پالیسیز کیسے لگائیں؟ کامران, اسلام آباد کی فضاؤں میں کوئی خوشبو آ رہی ہے انتخابات کی, وہاں کوئی گہما گہمی, وہاں سے ایسی کوئی خبریں نکل کے آ رہی ہیں؟ جی شازیہ, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, موسم تو سرد ہے لیکن اس کے باوجود جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ درجہ حرارت وہ یقینی طور پر بڑھا ہوا ہے, اور ابھی نہیں بلکہ یہ آہستہ آہستہ کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے, جس سے یہی شبہات مل رہے ہیں کہ شاید کوئی الیکشن کی تیاری, چاہے وہ قبل از وقت ہو یا نہ ہو, لیکن اس کی تیاری جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں میدان میں کودی ہوئی ہیں. جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے سمی صاحب نے کہا کہ جی شاید حکومت بجٹ میں کوئی بہت انسینٹیوز دے اور عوام کو بہت بڑا ریلیف دے دے جس سے ان کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. ایسا سمی صاحب, ویسے ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں باری کا تصور ہوتا ہے, یہ باری پیپلز پارٹی کی ہے, اس کے بعد باری جو آنی ہے وہ کسی اور حکومت کی آئے گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ عوام کی توقعات پر پوری نہیں اترتی, اور جب وہ جانے لگتی ہے تو اس کے بعد کسی دوسری پارٹی کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اقتدار میں, اسی پارٹی کو دوام جو ہے وہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا. لیکن اب تو عوام بھی آزما کے تھک چکے ہیں. جی ریحان, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں شادی, سمی صاحب نے جو بات کی میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ جب تک لوگ ووٹ دینے نکلیں گے, کیونکہ اب 4 سال انہوں نے دیکھی ہے اس حکومت میں, اور نئی حکومت میں جو آنے والی حکومت ہوگی, اصل جو اب سارا جو جیسے کہا سمیع ابراہیم صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے, تمام کے تمام جو معاملات ہیں اب عوام کے اوپر ہیں.
اگر عوام اتنے برے حالات دیکھنے کے بعد بھی، اتنی مہنگائی، اتنی پریشانی، گیس بجلی نہ ہونے کے بعد بھی اگر ووٹ دیتے ہیں تو پھر ان کا قصور ہے. اب ہم سمیت تمام ایسے لوگ جو ووٹ دینے نہیں جاتے ہیں ان کو اب ووٹ دیکھ کر دینا چاہیے. اور تمام جو امپورٹنس ہے جو سپریم کورٹ نے کہا یہ لسٹ ٹھیک کی جا رہی ہے اس کے بعد ہو رہا ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آئندہ انتخابات ہیں وہ عوام ایسے لوگوں کو چنے جو ان کے مسائل حل کریں، یہ نہ ہو کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں ان کے مسئلے جب ہی حل ہوں. جی سلمان شاہ جی، ایک بات ابھی جو کامران نے باری کی بات کی ہے، میرا خیال اب پاکستان کے اندر اور پاکستانی سیاست میں یہ جو باری کا بخار ہے اس نے اس صورتحال کو یہاں تک پہنچایا ہے. وہ جو پہلے سے ہی کہا جاتا ہے کہ اب نیکسٹ گورنمنٹ کس کی ہے، میرا خیال اب جو فیصلے ہونے چاہیے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے اور پاکستانی ایجنڈے کے تحت ہونے چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھ لیا کہ فیصلے پہلے ہو جاتے تھے کہ حکومت کس کی بننی ہے، چونکہ NRO آ جاتے تھے. اب ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے حکومتی سطح پر اور سیاسی سطح پر، وہ 20ویں آئینی ترمیم ہے اور اس میں نگران سیٹ اپ کے قیام اور آزادانہ الیکشن کمیشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اسے یہ جو مدت ہے اسمبلیز کی اسے کم کرانی. آپ دیکھیں کہ ایک عوامی سطح پر اور سیاسی سطح پر یہ رجحان بھی عام ہو رہا ہے کہ 5 سال کی مدت جو ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے جو ایشوز ہیں خاص طور پہ حل نہیں ہو پاتے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خود تھک جاتی ہیں. آئیڈیل مدت کیا ہونی چاہیے؟ 4 سال ہونی چاہیے. 3 سال ہونی چاہیے، دنیا کے اندر ہے 4 سال میں ہوتے جی کامران. سلمان صاحب تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں، میں نے جس کانٹیکسٹ میں کہا نا یہ باری والا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے وہ 4-5 سالوں میں ڈیلیور نہیں کر پاتی. یہ وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر نیکسٹ ٹرم جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو دینا چاہتی ہے. یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ باری والا کانسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیلیور کرنے میں حکومت ناکام ہو جائے گی تو ظاہر ہے کسی دوسرے کو چانس دے گی. مجھے اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنے کی اجازت دیں، یہ کامران کی بات تو صحیح ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو بھی پہلی منتخب حکومتیں تھیں ان کو مدت سے پہلے برخاست کیا گیا اور جب برخاست کیا گیا تو ان پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. اس لیے ظاہر ہے جس کو آپ نے کرپشن کے الزام میں برخاست کیا اب دوبارہ تو ان کو گورنمنٹ نہیں دیں گے، تو وہ تو ماضی میں ہوتا رہا. لیکن اب اگر یہ حکومت اور اپوزیشن ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے قیام پر متفق ہو جائے اور ایک نیوٹرل گورنمنٹ الیکشن کرائے تو اس بات کی توقع ضرور ہے کہ عوام کو موقع ملے گا اور یہ بھی ہمیں توقع ہے کہ عوام یقیناً ایسے نمائندوں کو ریجیکٹ کریں گے جو ماضی میں ڈیلیور اب نہیں کر سکتے. جی سعید while agreeing with what Mr. Sami said، جو انہوں نے کہا ہے بالکل درست بات کی ہے، لیکن اس باری کی بات پہ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اصل میں دوسرے کی باری آئی نہیں، ایک طبقے کی باری ہر دفعہ آتی ہے. ایک طبقے کے لوگوں نے مختلف پارٹیاں بنا رکھی ہیں اور اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. کیا کسی کو احساس ہو سکتا ہے 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیشے سے جب آپ باہر دیکھتے ہیں نا، جب آپ 2 کروڑ کی گاڑی سے باہر دیکھتے ہیں منظر اور ہوتا ہے. کیا کبھی احساس ہوا ہوگا ہمارے کسی بڑے لیڈر کو کہ جب بچہ جو ہے بغیر علاج کے قابل علاج بیماری سے مرتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، یا ایک رات بھوکا. جب مسائل ہی وہ نہیں ہیں ان لوگوں کے جو ماشاءاللہ آپ کے لیڈر ہیں تو آپ کی باتوں کا وہ احساس کیسے کریں گے؟ They have different problems. میرا خیال یہ ہے یہاں پر کہ جو پاکستان کے لیڈران ہیں ان کو یہ کہہ دینا کہ ان کو پاکستان کے عوام کا احساس نہیں ہے غالباً یہ نامناسب ہوگا، کیونکہ ہمارے جو نہیں، یہ نامناسب ہے. دیکھیں ایک ہمارے لیڈر پھانسی چڑھے، دوسرے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر بھیجا گیا. جو سسٹم ایسا ہے، قاضی صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ سسٹم ایسا ہے جس میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں آج بھی جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے نیشنل پولیٹیشنز ان کی بڑی خدمات ہیں، میں ان کو اس طرح بالکل وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کہ وہ شاید ان کو عوام کا احساس ہی نہیں. سسٹم انہیں ڈیلیور نہیں کرنے دے رہا. وہ جو قوتیں پس پردہ قوتیں ہیں جب تک وہ قابو میں نہیں آئیں گی، ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہوگی، عوام سٹیک ہولڈر نہیں ہوں گے، تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کی بات کو تھوڑا سا میں اگر آگے بڑھاؤں، بات یہ ہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور کچھ فورسز دیکھیں اگر پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز اپنا جو وزن ہے وہ عوام کے ساتھ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنا کھیل کھیل نہیں سکتی. جب پولیٹیکل فورسز کمزور ہوتی ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنا وزن جو ہے عوام کے ساتھ اور ان عوام کے ساتھ جو بیچارے مہنگائی زدہ ہیں، جن کی مشکلات، جن کے مسائل ایک انتہا کو چھو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ عوام سے رجوع کر رہے ہیں. اور عوام سے رجوع اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے مسائل کو حل کرنا ہے بلکہ یہ پھر انتخابات آ رہے ہیں، انتخابات میں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کی وجہ سے آپ عوام کو جو ہے نا لالی پاپ دینا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بریک کر مجھے بریک کا وقت ہے، بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ میمو اسکینڈل کی تحقیقات کہاں تک پہنچی. آج میمو کمیشن مزید وقت مانگے گا سپریم کورٹ سے، کیا یہ وقت ملے گا یا نہیں، اور منصور اجاز پاکستان آئیں گے یا نہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
बाद खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आज मेमो कमीशन की तरफ से मजीद वक्त मांगे जाने की दरखास्त की समाअत करेगा। अब आया देखना यह कि वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब मंसूर एजाज तो पाकिस्तान आने से इनकार कर चुके हैं। कामरान, मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरी जानिब कमीशन ये कह चुका था कि अगली बार अगर मंसूर एजाज नहीं आएंगे इस तहकीकात को कोई जवाब नहीं बनता। तो अब वक्त मांगा क्यों जा रहा है? जी शाजिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो तहकीकात के लिए वक्त दिया था कमीशन को, वो 1 माह का वक्त था, 30 दिन का, जो आज खत्म हो रहा है। अब हुआ ये कि चूंकि मंसूर एजाज अपने यहाँ आने को डिले करते रहे, इसलिए जो अब आखिरी तारीख दी है, आखिरी मोहलत दी है मंसूर एजाज को आने की, वो 9 फरवरी है मेमो कमीशन की जानिब से। तो इसलिए अब 9 फरवरी जाहिर है ये डेडलाइन से एक्सटेंड हो रहा है। यही वजह है कि सेक्रेटरी ने एक दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि उन्हें कम अज कम 1 माह का वक्त और दिया जाए। और चूंकि जिस तरीके से ये तहकीकात चल रही हैं, उम्मीद तो यही की जाती है कि शायद आज जो है ये सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सटेंड कर देगी डेडलाइन, और कुछ वक्त जो है वो तहकीकात के लिए मजीद दे दिया जाएगा कमीशन को। शायद इससे हटके मैं बताऊं कि एक और दरख्वास्त जो है वो मंसूर एजाज के वकील ने दायर की थी 2 दिन कबल, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेमो कमीशन तो इनकार कर चुका है कि वो बाहर नहीं जाएगा मंसूर एजाज का बयान रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि वो मेमो कमीशन को ये डायरेक्शन दे कि वो बाहर जाकर मंसूर एजाज का बयान रिकॉर्ड करें। इस दरख्वास्त पर क्या फैसला होता है ये भी मुतवक्का है। और कुछ दीगर मेमो से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्तें हैं जिसमें मेमो कमीशन की तश्कील को भी चैलेंज किया गया था। हो सकता है कि उन पर भी कोई समाज जो है चलें देखते हैं कमीशन को वक्त मिलता है कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट किस तरह की हिदायत जारी करते हैं कि कमीशन को आया कि मंसूर एजाज का जो बयान है इसको रिकॉर्ड करवाने के लिए बाहर जाना नहीं जाना चाहिए। अब आप लोगों की खबरों की तरफ आते हैं। सलमान गनी साहब, इस पे एक कमेंट छोटा सा मैं कर दूं। देखिए बात ये कि मेमो स्कैंडल में मंसूर एजाज इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इम्पोर्टेंट वो रिजर्वेशन थी। और जो लोग इसे कोर्ट में लेके गए और जिन्होंने इसे बहुत बड़ी रियलिटी करार दिया, बात ये कि मंसूर एजाज ने तो मैसेज दे दिया कि उसने नहीं आना, उसे रोका गया है या रुकवा दिया गया है। ये बात हटके मैं समझता हूं कि अगर वो रिजर्वेशन मौजूद थी तो फिर उन लोगों ने जिन्होंने कोर्ट से रजू किया या जिन्होंने इसे रियलिटी करार दिया, उन्हें कौम को जरूर एतमाद में लेना चाहिए कि इसमें किस हद तक जो है रियलिटी थी। चलिए, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हम इस पर क्या कमेंट्स कर सकते हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा मसला, सलमान गनी साहब आपने खबर दी कि नाकिस अद्वियात से हलाकतों का सिलसिला जारी, दूसरी जानिब मुअत्तलियों का सिलसिला भी जारी रखा है हमारे सीएम उससे आगे भी चले ना जी। देखें ये अमवात का सिलसिला तो ये तकरीबन 150 के करीब अमवात हो गई, अब मुअत्तलियों का सिलसिला जारी है। अब जो जूनियर डॉक्टर हैं वो सीनियर डॉक्टर्स की हिमायत में आज से मैदान में निकल रहे हैं। और बात यह कि इसमें हमने जब पहले दिन ये बात की थी कि जी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस सारी सूरत हाल में मैं दोबारा अपना वही मौक़िफ़ दोहराता हूँ कि बात यही है, जो नाक़िस अद्वियात का अमल है ये सिर्फ PIC तक महदूद नहीं, ये बड़े पैमाने पे है, इसमें अरबों रुपया इन्वॉल्व है। कौन लोग ये सारा कुछ करते हैं, उनके मकासद क्या हैं, वो किस तरह लूट मार करते हैं, कि ये वाक़तन जुडिशल इंक्वायरी बामकसद होनी चाहिए। और उन चेहरों को, उन भयानक चेहरों को जरूर एक्सपोज करना चाहिए जो इंसानियत के साथ खेलते हैं। और जहां तक के जूनियर डॉक्टर्स के एहतजाज का सिलसिला है, सिर्फ मुअत्तलियों से काम नहीं चलेगा जब तक के इस तरह के किसी कमीशन की सिफारिशात आए और सिफारिशात पर अमल दरामद हो और वो भयानक चेहरे जो एक्सपोज हो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा, इसमें शाजिया मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूं आपको। यानी पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट से पहले ये था कि जो पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री थी वो ये तमाम जो अद्वियात का मामला है इसको कंट्रोल करती थी। उसके बाद ये सूबों को जब दिया गया तो अभी तक पाकिस्तान में कोई ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी मौजूद नहीं है, कैबिनेट डिवीजन इसको देख रहा है। और 3 सूबे तो इस पर मुत्तफिक हैं, लेकिन पंजाब ने इस पर रिजर्वेशन का इजहार किया। तो वो क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन, क्योंकि जब सूबों को ये इख्तियारात दिए गए तो उसमें जो एसेट्स थे हेल्थ मिनिस्ट्री के, उनको भी जाहिर है डिवाइड होना था। तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो है लाहौर का, फेडरल गवर्नमेंट ने वो पंजाब गवर्नमेंट को देने से इनकार कर दिया। जब पंजाब गवर्नमेंट ने उनको शेख ज़ैद हॉस्पिटल नहीं मिला, उन्होंने कहा अच्छा जी, हम तो जो आप ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं ना, हम तो इसमें हिस्सा ही नहीं बनेंगे। इसहाक डार साहब ने एक दिन पहले सेनेट में ये तकरीर करते हुए कहा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल पंजाब गवर्नमेंट को दे दे तो हम ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी के लिए एक ही दिन में हम वो करारदाद पास कर देंगे। अच्छा, दूसरा अब ये जो बात हो रही है, एक तो ये था हमारे यहाँ ये इसलिए भी नहीं रुक पा रहा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैसेज है हमारे लॉ मेकर्स के लिए कि ये जो जाली अद्वियात हैं इसकी सजा क्या है। यानी ये जो ड्रग इन्फोर्समेंट एक्ट है 1976 का, उसके तहत क्या है कि आपको 3 से 10 साल की कैद और सिर्फ 1 लाख रुपए जुर्माना, भले आप
وہاں پر جا کر 100 بندہ مر جائے 1000 بندہ مر جائے اور پھر کنزیومرز کی پروٹیکشن کے لیے عوام کی پروٹیکشن کے لیے کوئی انشورنس نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ ہے کہ کچھ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو جو افیکٹی ہے اس کو ایک اس کی پروٹیکشن ہے, اس کی انشورنس ہے. ہمارے ہاں یہ وہ چیز بالکل نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا, کوئی مر جائے تو 5 لاکھ دے دیں اسے, آپ 10 لاکھ روپیہ دے دیں. اصل میں اس کی سزا تو ہے اس کو تھوڑا سا لیٹسٹ جو نیوز ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کا ورژن جو ہمارے چینل پہ آج صبح میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی رکاوٹ ہے تو ہم کوئی رکاوٹ نہیں, پرائم منسٹر صاحب اس پہ پیش رفت تو ساری کنفیوژن دور ہوگی. اچھا اس میں ایک اور بات, اگر قائد صاحب اگر مجھے تھوڑا سا مجھے اس میں, اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے شازیہ, انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے. اس میں دیکھیں یہ اس کو دونوں پارٹیوں نے, بڑی پارٹیوں نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نواز ہے, انہوں نے اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا. آپ بتائیں مجھے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سوائے اس کے کہ 2 انسپیکٹر بھیجے, بندوں کو گرفتار کر کے پرچہ درج کر دیا, کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کرنے کی بات کی, حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ اس معاملے کو مل کر حل کرتے. لیکن کیا ہوا کہ اس کو بھی پالیٹکس کی نظر کر دیا. دو فکرے, اگر آپ اپنی جی ڈی پی کا 2% ہیلتھ پہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کی صحت ٹھیک نہیں رکھنا چاہتے, باقی چھوڑ دیں. اور یہ میں رپورٹ یہاں کر چکا ہوں جو ورلڈ ڈیزاسٹر رپورٹ میں آئی تھی کہ یہ جو ادھر سے جان چھڑوا کے صوبوں کی طرف بھیج دیا, آپ درمیان میں رہ گئے. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی ہیلپ آف, اور جو تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ یہ سارے کھا جاتے ہیں. اور یہ آپ کہتے ہیں دوائی, غلط دوائی کی سزا نہیں ہے, کھانے والے کو ملتی ہے, دینے والے کو نہیں ملتی. صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی تحقیقات ضرور سامنے آنی چاہیے. آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. سمیع صاحب, آپ نے خبر دی تھی کہ ہماری وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر صاحبہ جو ہیں وہ 1 فروری کو دورہ کر رہی ہیں کابل کا, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور خاص طور پر طالبان سے جو مذاکرات ہیں اس کا کچھ سعودی عرب میں کرنے کا جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا, اس میں کچھ پیش رفت ہوگی. اب دیکھیں اس میں اصل معاملہ یہ ہے شازیہ کہ امریکہ نے, یہ بھی بتا دیں کہ امریکنز قطر میں کرتے ہیں, ہم سعودی عرب میں سعودیہ میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے کہ امریکہ نے پاکستان اور افغانستان دونوں کو سائیڈ لائن کر کے قطر میں آفس بنوایا, کیونکہ وہ طالبان سے ڈائریکٹ نیگوسیشن کر کے ایک معاہدہ امپوز کرنا چاہتے تھے. جب پاکستان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور حامد کرزئی صاحب کو بھی, تو ایک سوچ تھی یہاں پر بھی پاکستان میں, تو پاکستانی حکام نے افغانستان کے ساتھ مل کر رابطہ کیا, اس میں اور دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بھی رابطہ کر کے, تو قطر کی بجائے اب یہ جو اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب میں گفتگو کی جائے گی طالبان کے ساتھ, یہ بنیادی طور پر امریکہ کو یہ میسج ہے کہ اگر یہاں کے معاملات یہاں کی ترجیحات کے مطابق آپ نے طے نہیں کیے تو پھر پاکستان نے یہ بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کیا چاہ رہا تھا کہ ایک اپنا طالبان کے ساتھ معاہدہ امپوز کر کے جو انڈین مفادات ہیں افغانستان میں ان کو پروموٹ کیا جائے, اور پاکستان اس سے بہت تھریٹنڈ فیل کر رہا تھا. تو اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے, ہنا ربانی کھرب کابل جائیں گی اور اس بات کا بڑا امکان ہے کہ اس کے فوراً بعد حامد کرزئی اور یوسف رضا گیلانی کی آپس میں ملاقات ہو تاکہ اس معاملے کو یہاں کی ترجیحات کے مطابق حل کیا جائے. سعید قاضی صاحب, آپ نے بڑی اہم خبر دی تھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے. یہ اس ویکینڈ پہ خبر آئی تھی اور اس میں یہ ایک مسڈ ٹارگٹس کی کہانی ہے. پاکستان کی اکانومی 4.2% پہ یہ گروتھ کہہ رہے تھے نہیں ہوگی. اگر 2.2% ہماری آبادی کی گروتھ ہے اور یہ گروتھ نیچے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے زیرو گروتھ کا ایک منظرنامہ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اچھی خبریں بھی بیچ میں سے نکالنے کی اس رپورٹ میں کوشش کی ہے, لیکن مسڈ ٹارگٹس ہیں. سرکولر ڈیٹ وہ کہتے ہیں قائم رہے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہوئی ہے, پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, شاید چینی کی قیمت میں کمی آئی ہے, اور چیزوں کا میں بتا نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ اگر یہ جو 3G لائسنسز خدشات تو ظاہر کیے گئے ہیں نا, جی سوری, کہ مہنگائی بڑھے گی, یہ سے خدشات بھی تو ظاہر مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو پاکستان نے لون اور قرضہ لیا تھا اس کی وجہ سے, اور خاص طور پہ اس گورنمنٹ نے بے شمار قرضے لیے ہیں. اب ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے اس کی ایبسنس ہے, اور ساتھ انہیں امید ہے کہ جو 3G لائسنسز یہ بیچیں گے 150 ارب روپے کی آمدنی یہ ہے, اور یہ شاید اب آخری اثاثے ہیں جو اللہ کرے کہ کچھ بہتر ہو سکے, مگر جو فگرز آئے ہیں وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں. اور اگر آپ کہیں تو میں اپنی دیگر خبروں کو اس کے ساتھ جوڑ دوں, یا پھر میں جی بالکل میں یہ جو ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی سمیع ابراہیم صاحب آپ نے بھی کی تھی کہ آخر یہ جو یہی تقریباً یونان کی بھی صورتحال ہے کہ وہاں پہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں ایو والے اس کو, جس کو وہ ابھی ریزسٹ کر رہے ہیں, اور لون شارکس آ کے اس کا تیا پانچا کریں گی. مگر ہمارے یہاں تیسری دنیا میں آلموسٹ یہ ہو چکا ہے, اور ورلڈ بینک اور IMF نے ٹیک اوور معیشتوں کو کر رکھا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایشو کیا ہے؟ یورپ میں لڑائی کس بات کی ہو رہی ہے؟ اور وہ لڑائی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو وہاں کرائسس ہے اس کرائسس کا بل کون دے گا, عوام دیں گے یا خواص دیں گے؟ اب خواص اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بینکوں کے مالک ہیں, اب وہ لیجسلیشن کے ذریعے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں
بوجھ کس طرح کہ یونان میں 1,50,000 سرکاری ملازم برطرف کر دیے جائیں، ان کی جو رکھے جائیں ان کی 30 سے 40% تنخواہیں کم کر دی جائیں، تو یہ عوام کو قبول نہیں ہے، کٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ ڈیورس میں جو کچھ ہوا، یہ جو یا اس پہ میرے خیال میں ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ میری جو دوسری خبر تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر جو گریس کا مسئلہ ہے اس میں پاکستانیوں کے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھیں اصل یونان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیل آؤٹ پیکج لیا $130 بلین کا، اور کچھ انہوں نے شرائط طے کی IMF کے ساتھ اور دوسرے جو یورپین یونین کے جو سینٹرل بینک تھا کہ جی ہم یہ پوری شرائط کریں گے۔ بالکل بینے ہی پاکستان نے بھی IMF سے ایک جو لون لیا $7 بلین کا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب ہم دوبارہ واپس ان کے پاس جائیں گے، لیکن جو ریفارمز انہوں نے کہی تھی، جو فسکل ڈسپلن ہم نے IMF سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، مثلا جسے ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگایا اور جو دوسری بہت ساری چیزیں تھیں وہ ہم نے نہیں کی، شرائط پوری نہیں کی۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اب یہ اگر دوبارہ بینک کے پاس جاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اور اگر ہمارا فسکل ڈسپلن نہیں آیا تو جس طرح اب یونان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کا بجٹ بینکس کنٹرول کریں گے، پاکستان کے لیے بھی یہی ہو جائے گا۔ اگر ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہمارا جو ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا، تو پھر اگر اتنے قرضے لے رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ بینکس یہاں پر بھی آ کر بات کریں گے اور پاکستان کے عوام پر ایک نیا جبر مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام ان الیکشنز میں ایسے منتخب کریں نمائندوں کو جو پاکستان کے عوام کے مسائل ان کی ترجیحات کے مطابق حل کر سکیں۔ اور عوام کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں۔ کراچی چلتے ہیں، کراچی سے ریحان، کراچی کا مسئلہ ٹارگٹ کلنگ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں، کچھ عرصے کے لیے کم ہوتی ہے، ایک دفعہ ایک بار پھر سے اس کی فضا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، شہریوں کے لیے بہت پریشانی کی وجہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس میں یقیناً پولیس کی ناکامی سامنے آتی ہے، پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہے۔ سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے وہاں پر؟ دیکھیں کراچی میں مختلف قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں کی ہوتی ہیں، کچھ فرقہ وارانہ، لیکن سب سے جو اہم کردار ہے پولیس کا وہ اس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ پولیس جو پوری طرح جو کہا جائے مختلف سنتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، سیاسی دباؤ میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی افسر کو کام کرنے دیا جائے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو افسر سیاسی بنیادوں پہ لگائے جاتے ہیں انہیں کچھ عرصے کے لیے ہٹایا جاتا ہے، لیکن ان کا اثر و رسوخ اتنا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ تعینات ہو جاتے ہیں۔ اب جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، جو لائرز کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے آپ نے دیکھا، اور روز بروز کا ہفتے کو ایک ڈاکٹر مارے گئے، کل ایک رات میں سیاسی کارکن مارے گئے، پولیس لگتا ہے کہ ناکام ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب ہمیں پولیس افسران سے بات ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھتے ہیں جی ان ٹارگٹ کلنگ کا کیا ہوا، تو ان کا یہ کہنا تھا آف دی ریکارڈ، انہوں نے ہم سے کہا جس طرح پہلے سرد خانے کی نظر ہوتے رہے کیسز، یہ بھی کیسز سرد خانے کی نظر۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ایک پولیس افسر نے کہی کہ لگتا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ اس معاملے کی خود نوٹس نہیں لے گا یہ کیسز دوبارہ اسی طرح پڑے رہیں گے پینڈنگ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے پولیس افسران کے اور شہریوں کے کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ کی کوئی اسکو نوٹس نہیں لے گا تو اب سے واقعہ ہوا ٹارگٹ کلنگ کا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اسکو نوٹس لیا، انہوں نے طلب کیا آئی جی کو، ڈی جی رینجرز کو، اس میں بات چیت ہوئی، لیکن اس کا جو انویسٹیگیشن تھی وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے پولیس جو کام ہے وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم تو بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو منصوبہ ہے جو ہم بعد کچھ عرصے کے لیے تو ایک کویسچن میں ریحان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریحان نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن جو تھی کراچی میں امن کے حوالے سے، کیا ان پہ عمل درآمد ہوا ہے اور کیا ہر بار سپریم کورٹ کو ہی نوٹس لینا چاہیے؟ اور دوسرا ایک ضمنی کویسچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر کیا حکومتی رٹ موجود ہے اور یہ جو قتل و غارت ہوتی ہے ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ جی سلمان بھائی، پہلا سوال جو آپ نے پوچھا وہ بہت اچھی بات، سپریم کورٹ نے کہا تھا جی اچھے ایماندار افسران تعینات کیے جائیں، اس میں ایس ایچ او سے لے کے شروع کریں اور اوپر تک، لیکن کراچی میں آپ دیکھیں سندھ پولیس میں ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو ہماری بات ہوئی افسران سے کہ اس مہینے میں تقریباً 26 ایس ایچ اوز ایسے لگائے گئے ہیں جو مختلف علاقوں میں جو ہٹائے جاتے ہیں، 2 دن بعد دوبارہ لگائے جاتے ہیں۔ پولیس افسران لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے یا وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ جب پولیس افسران سے بات کرتے ہیں تو سلمان سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیاسی بہت دباؤ ہے، جبکہ وزیر داخلہ جو اس بات پہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ پرامن ہے شہر، 2 سال کی پوسٹ، اب لگتا ہے کہ دوبارہ وزیر داخلہ سندھ اور پولیس افسران میں رفٹ ہو گئی جس طرح ایس ایچ او تعینات کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی، مقدمات تو درج ہوتے ہیں سلمان غنی صاحب، لیکن پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ نل بٹا نل نظر آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کراچی بگ سٹی ہے، کہا جا رہا تھا کہ 800 کیمرے لگائے جائیں گے، جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کو چاہ کے اس کے سی سی فوٹیج بنے، کچھ بھی نہیں ہے شہر میں۔ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے پولیس اب تک عینی شاہدین کو ڈھونڈ نہیں سکتی کہ عینی شاہدین کیا کہیں، اتنا خوف ہے لوگوں میں۔ ظاہر ہے پولیس کی ناکامی ہے، سیاسی جماعتیں الزام تراشی کرتی ہیں وہاں پر بھی جتنے ہیں، تو ظاہر ہے یہ معاملہ رکنے والا تو نظر نہیں آتا۔ کامران، آپ نے ایک اور اہم خبر دی تھی
اس سے پہلے ہم معیشت کی خبروں کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے، اسی سے جڑی آپ کی خبر ہے کہ مہنگائی کا پیٹرول گرنے والا ہے اس عوام پر. جی شازیہ، یہ حکومت نے پیٹرول بم تیار کیا ہوا ہے اور کل اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا، غالباً 5 روپے فی لیٹر اضافہ جو ہے یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے. اس سے ہماری اکانومی پہ جو اثرات پڑیں گے اور مہنگائی جس طرح سے شوٹ کرے گی وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کا ہمیں تجربہ بھی ہے. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ایک ہمارے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم نے ایک یہاں پر بلنڈر کیا. انہوں نے یہ پہلے سے یہ کہہ دیا کہ 5 دن پہلے ہی کہہ دیا کہ 5 روپے، نہ صرف یہ بتا دیا کہ قیمت بڑھ رہی ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کتنی بڑھ رہی ہے. اس پر ہوا یہ کہ اس پر سینٹ میں بہت شور و غوغا ہوا تھا. ہفتے والے دن کا جو سیشن تھا وہ اسی میں یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو خود ذخیرہ اندوزوں سے ملے ہوئے ہیں شاید ڈاکٹر عاصم جنہوں نے یہ اناؤنس کر دیا اوپن. حالانکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بجٹ بھی جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ جو لوگ بجٹ بنانے کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ ان کو بھی ایک طرح سے وہ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تاکہ جو انفارمیشن ہے مہنگائی والی یہ لیک نہ ہو اور اس سے ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ نہ ہو اور عوام کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہاں پر تو علی اعلان یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ ایک چیز ہم 5 دن بعد بڑھا دیں گے اور اتنی بڑھائیں گے جس میں ذخیرہ کرنا ہے وہ کر لیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ 5 دن پہلے یہ اناؤنس کر دیا گیا اور 5 دن سے اس کے اثرات دیکھیں کہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں مل رہا. لائنیں لگی ہوئی ہیں لاہور کے اندر، میں صبح دیکھ رہا تھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول نہیں دے رہے اور پیٹرول موجود ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خود حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے، کہ کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. اور اگر وزیر پیٹرولیم یہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ذمہ داری جو ہے وہ کس پر عائد ہونی چاہیے. تو وزیر اعظم گیلانی نے اس بات کا نوٹس لیا کہ آپ نے وقت سے پہلے اس بات کو لیک آؤٹ کیوں کیا؟ باہر جو نقصان ہے، باہر جو پریشانی ہے تو عوام کو دیکھنی پڑ رہی ہے. یہ کام بھی اوگرا کا ہے، یہ وزیر پیٹرولیم بھی اناؤنس نہیں کر سکتے، یہ کام اوگرا کا ہے. اوگرا اس کو ڈیفائن کرتی ہے، ڈکلیئر کرتی ہے کہ اب قیمتوں میں کتنا اضافہ ہونا ہے، جو عالمی منڈیاں ہیں اس میں جو ریٹ چل رہے ہیں اس کے حساب سے. تو یہ پتہ نہیں ڈاکٹر عاصم صاحب نے کیسے یہ اناؤنس کر دیا. ایک سوال کر لوں میں آپ سے کامران بھائی، یہ جمہوریت کا حسن تو نہیں ہے کہیں؟ جمہوریت اچھا اس میں ایک بات کہنی ہے، یہ قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. ایک جی ہاں شاہ جی، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے نوٹس نہیں لیا. وزیر اعظم وزیر پیٹرولیم کے خلاف نوٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ ایک ملک کی اہم شخصیت کے قریبی دوست ہیں، ان کے بہت ہی قریبی ہیں، تو وزیر اعظم کے وہاں پر جلتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ اس واقعے نے ایک اور چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بظاہر جو ہمیں حکومت کے جو ادارے انڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر ڈاکٹر عاصم حسین نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ وفاقی حکومت ہے جو اوگرا کو مجبور کرتی ہے یا وہی ان پالیسیز پہ انفلوئنس ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ جو ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، اس لیے یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. اس میں ایک اور اضافہ کرتے چلے کہ ہم بیٹھے اس پہ رو رہے ہیں کہ جی 5 روپے اضافہ ہوگا، اور 5 روپے اضافے کے بعد جو عام اشیاء ضروریات ہیں ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوگا اس کے حوالے سے کوئی نہیں. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اور ہر چیز پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور وہ بات درست کہی قاضی صاحب نے کہ یہ کہیں جمہوریت کا حسن تو نہیں. بڑی اچھی بات کی سمیع صاحب نے کہ سسٹم ایسا ہے کہ بیچاروں کو ڈیلیور نہیں کرنے دیتا. تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. باہر آ جائیں، آ کے کمپین کریں، عوام کے پاس واپس جائیں کہ ہم سسٹم بدلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے حق میں سسٹم بدلیں گے. آئیں باہر نہیں، جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جو مزے لوٹ رہے ہیں وہ اندر ہی رہیں گے. ہاں یہ کہتے رہیں گے کہ جی یہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں قاضی صاحب کہ اگر وہ خود باہر نہیں آتے تو عوام ان کو نکال دیں الیکشن کے ذریعے. اب یہ عوام پر یہ ایک ان پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ووٹ نہ دیں اور ان کو نکال دیں باہر سے. چلیں اسی سے جڑی خبر ہے غنی صاحب، آپ کی نگران حکومت اور آزادانہ الیکشن کے قیام کے لیے اپوزیشن میں مشاورت شروع ہوگی. جی اس میں کل وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے مولانا فضل، یہ ساری جو مشاورت ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بہت ایکٹیو ہوئے ہیں پچھلے 10-15 روز سے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے باقی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو رابطے اور خود یہ جو 20ویں آئینی ترمیم ہے، حکومت کا بھی کہنا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ ہم اپوزیشن سے بھی رابطے کریں گے. بات یہ کہ نگران حکومت کا قیام اگر فیئر ہوتا ہے اور آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اگر واقعتاً پاکستان کے اندر شفاف انتخابات ہوتے ہیں، نمائندہ حکومتیں بنتی ہیں، نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی ہیں، تو ان ساری شکایات کا سدباب ہوگا
का जिनका भी यहाँ पर इजहार किया जा रहा है। सही। समी साहब, आपने एक अहम खबर दी थी, पाकिस्तान में पोलियो केसेस की बढ़ती हुई तादाद और खदशात ये हैं कि सफ़र पर पाबंदी लग सकती है, खासतौर पर जो हज है इतना अहम फरीज़ा उस पर भी। ये शाजिया बहुत अहम मामला है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले साल जो टोटल पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए उनकी तादाद 192 थी। इस वक्त दुनिया में 4 ममालिक हैं जहां पर पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें अफगानिस्तान है, इंडिया है और नाइजीरिया है। इंडिया में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि नाइजीरिया में 10 या 11 और इसी तरह अफगानिस्तान में 4-5, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। अब अगर पाकिस्तान, जो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि हमने जो पोलियो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को जो हम ग्रांट देते रहे हैं, अगर 2012 के इख्तिताम तक ये पोलियो फ्री कंट्री नहीं हुआ तो वो जो सारी ग्रांट है हम लोन में तब्दील कर देंगे, नंबर 1। दूसरा ये कि बहुत सारे ममालिक ने रिजर्वेशन शो की है कि अगर आप पोलियो है तो हम आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं देंगे, और अगर पाकिस्तान की ट्रैवल पर सैंक्शन लग जाती हैं तो जो लोग हज और उम्रा करने के लिए भी जाते हैं ना, उनको भी वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये एक और इसमें जो रुकावट आ रही है वो एक प्रोपेगेंडा है कि शायद ये जो सारी वैक्सीनेशंस की कैंपेन्स हैं ये अमेरिका स्पॉन्सर्ड हैं और इससे कोई नुकसान होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें मजहबी जो हमारे रहनुमा हैं वो भी अपना रोल प्ले करें, एक पूरी वैक्सीनेशन की कैंपेन हो, वगरना हज और उम्रे के लिए भी पाकिस्तान नहीं जाने जा सकते। मैं 2 खबरें देना चाहता हूँ और जोड़ दूंगा कि वक्त की कमी के बायस, क्योंकि जमहूरियत की हुस्न की कुछ 1-2 खबरें यूरोप से भी आई हैं। उसका एक तो ये कि जो आज बहुत बड़ी हड़ताल है बेल्जियम में, वो इसलिए है कि ये जमहूरी जो उनके हुक्मरान है 11.3 बिलियन यूरो की कट लगा रहे हैं आम आदमी की जिंदगी पर, उसका जो सेहत हेल्थ का बजट है कम करें। और इसके साथ दूसरी बात जो माफ कीजिएगा जुड़ी हुई है वो डिवोर्स का जो आखिरी दिन था कल जी, इसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हर साल जब वो ख़त्म होता था तो बड़ा उसमें एक रजाइयत होती थी, आप इस दफ़ा बड़े उदास थे जब ये सेशन ख़त्म हुआ। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप शरह तरक्की में शामिल नहीं करते एक आम आदमी को, अगर आपकी जो फूड है, जो हाउसिंग है, जो हेल्थ है, ये इंसान को नहीं मिलती, और 600 मिलियन जॉब्स चाहिए उनको, तो एक बहुत बड़ा वक्त कम है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। कामरान से इस्लामाबाद से मौसम की खबर लेनी है, मुझे लगा एक खुशखबरी भी तो आज देना है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम को मिली है, जो दुबई में आपने मैच जीता है जी, इतनी मायूसी की कैफियत में पहली दफा पाकिस्तान की अवाम के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। कोई तो वजह बनी पाकिस्तान की खुशी की। मौसम की खबर देनी थी आपने कामरान। जी शाजिया, मेट ऑफिस के मुताबिक बलाई इलाकों में खासतौर पर बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, वहां पर तो बारिश और बर्फबारी की मजीद पेशन गोई हुई है। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा लेकिन ठंडा होगा। एक खास बात यह है कि मेट ऑफिस का यह कहना है कि इस दफा ये जो स्पेल आया है सर्दी का, ये बहुत देर तक रहेगा, इसलिए जो बर्फ इस वक्त पड़ चुकी है और मजीद पड़ेगी वो काफी देर तक मरी, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान और जो शुमाली इलाका जाते हैं वहां मौजूद रहेगी। इसलिए जो लोग अभी तक बर्फबारी देखने नहीं आए या नहीं जो इरादा कर रहे हैं उनके लिए काफी टाइम है कि वो बाद में भी प्लान कर सकते जाएंगे, क्योंकि रेहान को कभी भी गैस नहीं मिलती है। क्योंकि शाजिया जब भी बर्फबारी की बात करते हैं, कल कराची में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, आप देखें कामरान की साजिश लग रही है। वैसे खुल गई है, लेकिन रेहान अगर आप कराची से बस के जरिए आना चाहते हैं मरी, तो फिर तो अगर पेट्रोल मिल भी रहा है तो भी नहीं आ सकेंगे। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अच्छी खबरें लेकिन समी साहब देखें बर्फ प्रोग्राम का वक्त हो गया, सबका बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान मैच जीता, ऐसी अच्छी खबरें मिल सकती हैं या मौसम की ही अच्छी खबरें मिल सकती हैं। सियासत के मैदानों से शायद ही कभी अच्छी खबरें मिले। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के अंदर अब एक तहरीक मौजूद है, वाकईतन तब्दीली आएगी। बिल्कुल, तब्दीली की, अच्छी तब्दीली की उम्मीद करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव जेस्चर्स रखने चाहिए। आप अब सबको प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर।